السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اموالکم واولادکم فتنہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں ہر لمحہ بے حد و حساب نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بہت مشہور آیت ہے کہ اگر ہم نعمت خداوندی کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو یہ ہمارے لیے ناممکن ہے۔ پہلے ہی نہیں، آج کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی یہ چیز ناممکن ہے، اور ہر نعمت اپنی جگہ اس قدر بڑی اور مستقل نعمت ہے کہ ایک نعمت دوسرے نعمت کا گویا متبادل نہیں بن سکتی ہے۔ اگر ایک نعمت چھن جائے تو آدمی کی زندگی میں ہلچل پیدا کرنے کے لیے وہی کافی ہے۔ آدمی کے سر میں درد ہو جائے تو زندگی کو وہ بھی بوجھل بنا دیتا ہے۔ اس لیے جس قدر آسانی سے ہم ہر لمحہ سانس لے رہے ہیں، بہت ہی آسانی کے ساتھ پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور اس دنیا کی سب سے اہم ترین چیز سانس ہم لے رہے ہیں، اس نعمت کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی متبادل نہیں ہے، اور دنیا میں اس نعمت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دنیا میں بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے، لوگ بہت کچھ خرید رہے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کی چیزیں خرید رہے ہیں، لیکن کیا دنیا میں کوئی ایسی کمپنی ہے، کوئی ایسی دکان ہے جہاں اربوں کھربوں روپے کے بدلے بھی ایک لمحے کے برابر سانس مل سکے؟ تو یہ صرف سانس ہی ایک ایسی نعمت ہے جو ہم ہر لمحہ بہت آسانی سے لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا جس قدر شکر ادا کیا جائے، وہ نعمتوں کی بڑھوتری میں اسی قدر معاون ثابت ہوتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا زبردست اٹل اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس آیت کے ضمن میں اور معنی و مفہوم میں بہت کچھ باتیں ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک اہم ترین نعمت وہ نعمت اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مال بھی دیا ہو، صحت بھی دی ہو، اور اس کی من مرضی کے مطابق زندگی میں چل رہا ہو، لیکن اس کے پاس اولاد جیسی عظیم نعمت نہ ہو تو اس کی زندگی میں بہت بڑا خلا ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور میاں بیوی ہر دم کڑتے رہتے ہیں، ہر دم پریشان رہتے ہیں، اور اس کے لیے بہت سارے نسخے، ٹوٹکے، علاج وغیرہ تدبیریں کرتے ہیں کہ ہمیں نعمت اولاد حاصل ہو جائے۔ یہ نعمت بھی عظیم ترین نعمت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو بغیر کسی قیمت کے معاوضے کے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہر رات تڑپتے ہیں۔ خاص طور سے عورت پریشان رہتی ہے، اور اس کے لیے وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ یہ نعمت جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم عطیہ خداوندی ہے، وہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی امانت بھی ہے۔ اولاد کا مل جانا یہ محض خانہ پوری نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری نسل کو آگے بڑھانے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اولاد ماں باپ کے لیے زندگی میں ہر لمحہ دل کا سرور بھی ہے، اور بڑھاپے کا سہارا بھی کہا جاتا ہے، اور سچی بات بھی یہ ہے کہ اولاد ہی ماں باپ کے لیے سہارا بنتی ہے۔ اسی لیے حضور نے بھی حضور حدیث میں اس بات کی طرف وضاحت کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو باقاعدہ سکھایا ہے ہمیں یہ دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، ان کے لیے رحمت کی،
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، چونکہ وہ بچپن میں اپنی اولاد کے ساتھ رحم و کرم کا جو معاملہ کرتے ہیں، تربیت کے مراحل کو طے کرنے میں ماں باپ جس قدر دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرتے ہیں اس کو ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے، یا میاں بیوی ماں باپ بخوبی اس بات کا ادراک کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی اور ساتھ ساتھ میں ماں باپ کو اس طرف متوجہ بھی فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ گویا ماں باپ کے لیے اس بات کی ذمہ داری بھی طے فرما دی گئی کہ ان کی تربیت کرنا، انہیں راہ راست پر لانے کی انتھک جد و جہد کرنا اور ان کے لیے محنت اور کوشش کرنا، یہ باپ کی ذمہ داریوں میں ہے۔ اگر کوئی باپ اس ذمہ داری سے بھاگتا ہے یا یہ کہ وہ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہے۔ ایک باپ نے اپنی اولاد کے لیے مالی لحاظ سے بہت کچھ چھوڑا یا دنیا میں اس کے لیے بہت کچھ بنا کر دیا، لیکن دینی لحاظ سے اس کی تربیت نہیں کی، اسے صحیح راستے پر لانے کی کوشش نہیں کی، تو بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دینی خطوط پر صحیح تربیت فرمائے۔ اور آج کے دور میں اگر غور کیا جائے تو اس دور کا یہ بہت ہی سلگتا ہوا موضوع ہے کہ اولاد کو کس راہ پر ڈالا جائے اور کیسے انہیں صحیح راستے پر ڈالا جائے۔ یہ ایک اہم ترین سوال ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے، جس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لکھی گئی ہیں، اور قرآن و حدیث میں بہت سارے ایسے مضامین اسی تعلق سے ملتے ہیں۔ لہذا ماں باپ اپنی زندگی میں کبھی بھی اس موضوع سے اور اس عظیم ذمہ داری سے غافل ہونے کا روادار نہیں ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس بات سے غافل ہو جائے۔ یہی اولاد ماں باپ کے لیے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے نظر آ جاتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کا بے انتہا اہتمام کرتے ہیں، کبھی خود قرآن کریم پڑھ کر ان کو بخشتے ہیں، کبھی ان کے نام پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کبھی ان کے نام پر مسجد اور مدرسہ بنواتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ویلفیئر کے اور رفاہ عام کے کام ہیں جو وہ صرف اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ تبھی تو کرتے ہیں جب ماں باپ نے ان کو اس جانب توجہ دلائی تھی، ماں باپ نے انہیں یہ بتایا تھا، سکھایا تھا، اور خود اپنی عملی زندگی سے، پریکٹیکل لائف سے انہیں یہ سبق دیا تھا کہ یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ لہذا اولاد کی تربیت میں ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے، بہت اہم کردار ہے، اور آج کل ایسی ہزاروں نہیں ڈھیروں شکایات ہیں جو ماں باپ اپنے اولاد کے تعلق سے کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، وہ ہمارا کہا نہیں مانتی ہے، ہماری مرضی کے مطابق چلتی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے جھگڑے ہیں جو گھروں میں صرف اسی بنیاد پر ہو رہے ہیں، اور اگر ان جھگڑوں کی بنیادی وجہ اور بیسک ریزن پر غور کیا جائے تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ ہم بھی اس میں بہت بڑے ذمہ دار ہیں کہ اولاد اس نتیجے پر پہنچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اس مضمون کو بہت صاف لفظوں میں بیان فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کو دین کے اس صحیح راستے پر ڈالو کہ جہاں تمہارے لیے یہ وبال جان نہ بنے بلکہ دنیا اور آخرت میں راحت کا ذریعہ بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ، کہ تم 7 سال سے ہی اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرنے لگو۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے تاکہ بچپن میں ہی وہ اس راستے پر چل پڑیں جو راستہ انسان کو مومن کامل بناتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس طرح کا مضمون بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ایک اہم ترین دعا ہمیں سکھائی ہے۔ بہت مشہور 10 صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمائی ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ تقریباً 10 صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی، خاص بندوں کی بیان فرمائی ہیں، جو رحمان کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے اخیر میں جو صفت بیان فرمائی
اور اس صفت کے ذریعے سے جو اہم میسج اور پیغام دیا ہے وہ آج کی ہماری اس مجلس کا بنیادی نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو ہم سے یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہمارے لیے ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ قرۃ اعین، یہ ٹھنڈی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ اسی لفظ کا ترجمہ ہے۔ اور دوسری دعا وجعلنا للمتقین اماما، اور تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہاں امام سے مراد مسجد کا امام نہیں ہے، بلکہ یہاں امام سے مراد بطور خاص وہ ہے جو گھر کا سربراہ ہو، سرپرست ہو، باپ ہو یا یہ کہ ماں ہو۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اور یہ دعا اس قدر اہم ہے کہ اگر یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے تو گویا ہماری یہ دنیا کی زندگی آسانی کے ساتھ گزر جائے، اور آخرت میں ہمیں وہ سب نعمتیں حاصل ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کی بے پناہ حفاظت کرتے ہیں۔ اولاد بھی ہمارے پاس اہم ترین اور قیمتی چیز ہے۔ کسی آدمی کے پاس کوئی قیمتی گاڑی ہو، گھڑی ہو، سامان ہو، سونا چاندی زیورات ہو تو اس کو تجوری میں رکھتا ہے، جہاں عام آدمی کی کیا گھر والوں کی بھی رسائی نہ ہو۔ گاڑی ہو جائے تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس پر ذرا سی اسکریچ آ جائے، ذرا سی آ جائے خروش تو لڑائی جھگڑے اور مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو جس قدر ہم حفاظت ان مادی چیزوں کی کرتے ہیں، کیا ہم اسی قدر حفاظت اپنی اولاد کی بھی کرتے ہیں کہ کہیں وہ ایسی زندگی پر نہ چل پڑیں، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنے لگیں کہ جو ان کے لیے پریشانی کا ذریعہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ سب سے زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے ماحول کا، اور یہ ایک ایسی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عقل مند آدمی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ ماحول کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت مشہور شعر ہے فارسی کا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے مزاج کو پرکھنا ہو کہ وہ کس مزاج کا ہے تو دیکھ لو ذرا کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو چند ہی دنوں میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آدمی کس طرح کا مزاج رکھتا ہے اور کیسے اس کے اخلاق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کریم میں اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور سچے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صحبت اور ان کی کہ ماحول میں رہو تاکہ تمہاری طبیعت بھی اسی ڈگر پر آ جائے اور اسی صالحیت کو اپنا لے جو اللہ کے نیک بندوں میں ہوتی ہے۔ گھر کا ماحول بچہ سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ بچہ سب سے پہلے اپنے ارد گرد جس ماحول کو دیکھتا ہے یا جس کا مشاہدہ کرتا ہے وہ خود اس کے اپنے گھر کا ماحول ہوتا ہے، اور اسی لیے کہا بھی جاتا ہے کہ گھر بچے کے لیے سب سے پہلی تربیت گاہ، درس گاہ، اور ماں کی گود اس کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ تربیت کے بہت سارے اسباب ہیں جن اسباب کو ہمیں باقاعدہ اپنی خارجی زندگی میں بھی مطالعے میں رکھنا چاہیے کیونکہ اہم ترین اسباب ہیں۔ سب سے پہلے جس دعا کا ذکر ہوا ہے والذین یقولون ربنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، لیکن بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، الفاظ عربی کے زبان کے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس دعا میں ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے صرف اپنے گریبان میں جھانک کر اور اپنے آپ سے سوال کر کے اس بات کا جائزہ لے لیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی 40 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی 25 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی 10 سال پہلے بالغ ہوا ہے، وہ ہر نماز میں دعائے معصورہ پڑھتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ یہیں بیٹھے بیٹھے ہم اس سوال کا جواب تلاش کر لیں تو حقیقت بالکل واضح ہے کہ ہم میں سے کتنے آدمی ہیں جو اس دعا کا مطلب اور مفہوم سمجھتے ہیں۔ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں ہمیں یہی نہیں پتہ ہے،
جس کے نتیجے میں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دعا کس قدر اہمیت کے حامل ہے۔ ہم ہر نماز میں اس دعا کو پڑھتے ہیں قاعدہ اخیرہ میں، لیکن ہم اس دعا کا پتہ نہیں، اس قدر جامع، شاندار اور جاندار یہ دعا ہے اور اس قدر بہترین اس کے الفاظ ہیں، اسی لیے اس دعا کو نماز میں رکھا گیا ہے، نماز جیسی اہم ترین عبادت کا حصہ بنایا گیا اس دعا کو۔ تو بہرحال اسی طرح یہ دعا ہے جو دعا کے الفاظ کو آیت میں بھی پڑھے گئے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، دعا کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہوتا ہے، دعا مانگنا بھی مستقل عبادت ہے۔ ہم جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرنا عبادت ہے، دعا کے لیے وقت نکالنا یہ بھی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی الدعاء هو العبادہ، کہ دعا بھی عبادت ہے۔ اور اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا، یہ صرف باپ کے لیے نہیں ہے کہ وہ یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تو میرے گھر والوں کو اور میرے بچوں کو، یعنی میری بیوی کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے زوج، زوج ایک ایسا لفظ ہے عربی کا جو شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں انگریزی میں بھی میل اور فیمیل کے لیے الگ الگ ورڈز آتے ہیں، لیکن یہ عربی زبان کا ایک ایسا اہم لفظ ہے کہ جو زوج شوہر کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور زوجہ بیوی کے لیے بھی ہم اردو میں بولتے ہیں زوجہ تو، لیکن اگر صرف زوج بھی ہم عربی میں کہیں تو اس کو بھی وہ بھی بیوی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں دونوں اتنے اہم اور گہرے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں کہ جن کو جدا نہیں کیا جا سکتا گویا۔ تو بیوی بھی گویا اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے سے یہ حاجت مانگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہی ہے ربنا هب لنا من ازواجنا، اگر بیوی مانگ رہی ہے، عورت مانگ رہی ہے کہ اللہ تو میرے شوہر کو اور میری اولاد کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جو ہمیں آیت کے اور اس لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا جو دوسرا حصہ ذکر فرمایا وہ ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اس کا بہت ہی مختصر لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ گھر کے جب سب افراد تقوی جیسے عظیم خوبصورت زیور سے آراستہ ہو جائیں گے تو گویا جو گھر کا سربراہ ہے، شوہر ہے، وہ ان سب اپنے گھر والے جو متقی ہیں ان کا سربراہ ہو جائے گا۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، لوگ کوئی بدماشوں کا امام بنا ہوا ہے، کوئی شرابیوں کا امام بنا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے وہ دعا ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ تو مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ جب گھر کے سب افراد متقی ہوں گے تو گھر کا ماحول کس قدر نورانی ہوگا اور کس قدر ایمانی ہوگا، صحیح معنی میں زندگی گزارنے میں لطف آئے گا اور گھر ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے گھر پر انوار و برکات نازل ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم صرف دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ مسواک فرمایا کرتے تھے، سلام کرتے تھے، مسواک فرماتے تھے، اور بھی عمل ہے لیکن مسواک فرماتے تھے۔ مسواک کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایسی بو نہ ہو، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف تھوک مبارک، لعاب مبارک، آپ کے تو پسینے میں بھی مجھ سے زیادہ خوشبو ہوا کرتی تھی، لیکن امتیوں کو سکھانے کے لیے حضور نے یہ طریقہ جاری فرما دیا کہ جب وہ گھر میں داخل ہوں تو گویا وہ گھر میں اس حال میں داخل ہوں کہ ان کے منہ سے کوئی بو نہ آ رہی ہو۔ اور ہم دیکھیں کوئی بیڑی پی کر، کوئی سگریٹ پی کر، اور افسوس مسلمانوں میں بھی بات اس قدر پہنچ گئی، اگر عورتوں کی شکایات کو سنا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرا شوہر چرس پی رہا ہے، نہ صرف پی کے آ رہا ہے، گھر میں پڑا ہوا پی رہا ہے، اور سارے گھر کو جہنم کا نظارہ بنایا ہوا ہے۔ بہت ساری طلاقوں کے واقعات صرف نشے کے نتیجے میں اب باہر آ رہے ہیں۔ بنیادی مدعا اور وجہ صرف نشہ ہوتا ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں طلاق دے دی اور پھر مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اور جس حال میں ہم داخل ہو رہے ہیں نہ سلام ہے، نہ کلام ہے، اور نہیں اس طرح کا کوئی اہتمام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے ہمیں گویا یہ بات سکھائی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا ماحول کیسا بنایا تھا وہ ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی، پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں،
حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال، گویا 15 سال کا آپ نے لمبا عرصہ شادی والا بغیر نبوت کے گزارا. جب تک تو آپ محمد الرسول اللہ بھی نہیں تھے، محمد ابن عبداللہ تھے فقط. لیکن حضرت خدیجہ نے از خود نکاح کا پیغام بھیجا. وہ اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ حضور بہت مالدار تھے اور حضور کے کاروبار چل رہے تھے، وہ محض اس لیے بھیجا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے ہی اچھے اخلاق کا اس قدر چرچا تھا کہ انہوں نے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا. اور کیا ہم میں سے کوئی آدمی ایسا اپنی بیوی کی نظر میں ہے اتنا زیادہ اچھے اخلاق والا کہ کوئی بیوی اپنے شوہر سے یہ کہے کہ مجھے آپ اپنے دست حق پرست اور بیعت فرما لیں، میں آپ کے اخلاق سے، آپ کی ایمانی صفات سے اس قدر متاثر ہوں کہ آپ مجھے اپنے سے بیعت فرما لیں؟ کوئی ہے ایسا؟ سچی بات یہ ہے کہ یہ ڈھونڈنے سے بھی اب نظر نہیں آتی ہے یہ بات. لیکن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے اخلاق کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے جس نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا وہ آپ کی اپنی بیگم حضرت خدیجہ تھی. انہوں نے حضور کی زندگی میں اس بات کو دیکھا تھا، بار بار دیکھا تھا کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، لہذا یہ کبھی بھی اس بات میں بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے تو اپنی اس بات میں بالکل برحق ہیں. بیوی نے ہی سب سے پہلے اپنے شوہر کے ہاتھ پر گویا لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کیا. خال خال ہی ایسی نیک خواتین اب نظر آتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں اچھائی کے ساتھ تذکرہ کر رہی ہیں، ورنہ ہر زبان پر شکوہ و شکایات کا انبار ہے. اتنا ہی نہیں، جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی حضور پر اور آپ ڈرے سہمے گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ نے بھانپ لیا اور حضور نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، کملی اڑا دو، تو حضرت خدیجہ نے جو تاریخ ساز جملے ارشاد فرمائے تھے آپ کے بارے میں وہ آپ کی اخلاقی دلیل کے لیے بالکل واضح ہیں. انہوں نے فرمایا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نواہب الحق، کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ تو دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کے خیر خواہی میں پگھلتے ہیں، بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ ان کی اپنی بیوی کے الفاظ ہیں حضور اپنے شوہر کے بارے میں. تو اگر آج کے زمانے میں کوئی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں تعریفی کلمات کہہ رہی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ اس گھر میں واقعی راحت اور آرام ہے اور چین و سکون ہے اور وہ قلب قرار ہے جو ہر آدمی اس دنیا میں چاہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم سب جانتے بھی ہیں، اصل بات عملی زندگی میں اپنانا ہے. تربیت کے تعلق سے دوسری اہم بات وہ خدمت خلق ہے. تیسرا اصول اولاد کی تربیت کے لیے جو بہت معنی رکھتا ہے. ہم گھنٹوں کے لیکچر دے دیں اور بہت لمبی چوڑی تقریریں سنا دیں، وہ اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہوتی ہیں جتنا گھر کا ماحول بچوں کی تربیت میں مؤثر ہوتا ہے. نصیحت کی جگہ حسن عمل درکار ہے ناصح. یہ بہتر ہے کہ لفظوں کے بجائے زندگی بولے. ہمارے اعمال سے اور ہمارے جسم کے اعضاء سے اخلاق واضح ہو رہا ہو، بچے اسے محسوس کر رہے ہوں. حضرات صحابہ اکرام کی زندگی خدمت خلق سے بھری ہوئی ہے. تو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کریں تو بچے بچپن سے ہی اس بات کو سیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی لائف کا ایک بہت اہم چیپٹر ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری کا واقعہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، بڑا مشہور ہے. حضور کے پاس کوئی مہمان آئے، حضور نے کہا آج ان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کروں گا آج کی ان کی مہمان نوازی. پتہ تھا، گھر تشریف لے گئے اور گھر پہلے اپنی بیوی کو کہا کہ مہمان ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے. تو بیوی نے کہا کہ پہلے پوچھ لیا ہوتا کہ گھر میں انتظام بھی ہے نہیں. گھر میں فاقہ تھا، کہا میں بھی فاقہ کروں گا، آپ بھی فاقہ کریں گی. بچے کے لیے تھوڑا کچھ تھا، کہا آج ہمارا بچہ بھی فاقہ کرے گا. رات میں اس بچے نے بھی فاقہ کیا. صبح میں جب خدمت نبی میں وہ حضرت ابو طلحہ حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. وہ ڈرے سہمے لگتا ہے کہ کوئی شکایت نازل ہوگی، میں نے جو مہمانداری کا اصل حق تھا گویا اس میں کچھ کوتاہی ہو گئی مجھ سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی وہ ہم سب کے لیے بہترین میسج ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابو طلحہ کی یہ عادت
اور ان کا یہ کارنامہ اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی قرآن کریم میں۔ تو جب محض نہ صرف یہ کہ شوہر اپنے گھر میں آرڈر چلا رہا ہے اپنی بیوی پر، بلکہ خود بھی کا اپنے کام انجام دے رہا ہے اور اپنی بیوی کے کام میں معاون بھی بن رہا ہے، تو پھر یہ وہ ایسے اخلاق پھوٹتے ہیں کہ جس کا اثر غیر شعوری طور پر چھوٹے بچوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے گھروں سے عنقا ہے اور ختم ہے۔ اسی طرح بہت اہم چیز ہے اولاد کی تربیت میں صبر، میاں بیوی کا آپس میں صبر کرنا، یہ بچوں پر بغیر تقریر کیے بہت گہرا اثر ڈالتا ہے، یہ دونوں کے لیے ہی ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تم اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ صبر کا باقاعدہ تذکرہ کیا گیا۔ انسان کی زندگی میں دو طرح کے احوال ہوتے ہیں، یا تو من مرضی کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے یا مرضی کے خلاف چل رہا ہے۔ مرضی کے مطابق چل رہا ہے تو شکر کا حکم ہے، مرضی کے خلاف ہے تو صبر ہے۔ تو گویا دونوں چیزیں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر کبھی کبھار کھانے میں کچھ کمی رہ جائے، وقت پر کپڑوں پہ پریس نہ ہو، تو ہم سر پر اٹھانے کے بجائے اور گالیوں کی برسات کے بجائے ذرا صبر سے کام لے لیں تو بچوں پر اس کا ایک اثر مرتب ہوگا۔ اسی طرح اگر شوہر گھر سے کبھی کچھ گھر لانے میں تاخیر کر دے یا کچھ سامان جو بیوی نے کہا وہ لانا بھول جائے اور بیوی اس وقت صبر کر لے، تو اتنا اچھا میسج جاتا ہے کہ واقعی بچے اس ڈگر پر چل پڑتے ہیں اور وہ ان باتوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی بات شکر میں بھی ہے۔ ہم صرف آخری بات اپنا جائزہ لے لیں کہ روزانہ ہم اپنی بیوی کے دھوئے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، سال ہر سال سے اس کے ہاتھ کا بنا ہوا لذیذ ذائقہ دار کھانا کھا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے بطور شکر کے اپنی بیوی کو یہ کہا ہے کہ جزاک اللہ، آپ نے اتنا اچھا کھانا بنایا، آپ نے وقت پر میرے لیے کپڑے تیار کیے۔ کبھی شکریہ کے دو کلمات بھی ہماری زبان سے نکلے ہیں اور ہم ساری دنیا کو تھینک یو کہتے ہوئے ہم نے وہ لڑی لگا رکھی ہے کہ الامان والحفیظ، لیکن گھر میں ہم اس بات کے لیے بھی تیار نہیں کہ صرف زبان سے شکریہ کے کلمات ہی کہہ دیں۔ ایک بہت اہم اور لمبا ٹاپک ہے جو سمجھنے سے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ ٹاپک ہر ایک کی زندگی سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔